الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله سبحان الله سبحان الله إنه هو السميع البصير. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفضل العظيم. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله وأغثني وأدركني يا سيدي يا رسول الله. سبحان الله. سبحان الله. محترم حضرات گرامی، یہ ماہ رجب المرجب شریف ہے، معراج مصطفیٰ کریم کا یہ مہینہ ہے. سبحان اللہ. معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے. اس دھرتی سے سفر فرما کر لا مقام پر جا کر پہنچ کر قرب خدا بندی میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں مبارک سے بے پردہ دیکھا، یہ وہی مہینہ ہے. سبحان اللہ. میں نے گزشتہ جمعہ ذکر معراج مصطفیٰ کریم کی ابتدا کی تھی اور مقاصد معراج میں سے ایک مقصد کو اختصاراً بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کرانے میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کی اس سفر میں بے مثلیت ثابت ہو جائے. سبحان اللہ. اتنا عظیم سفر اور اتنا قریب مدت میں طے فرمانا، لامکان تک پہنچ جانا، قرب خدا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، خدا سے ہم کلام ہونا، انعامات لے کر واپس آنا، اتنی تھوڑی دیر میں یہ بے مثلیت کی کلی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اس ذکر معراج کو میں آگے مزید بیان کرتا، مقاصد معراج اور بھی ہیں، صرف یہ نہیں ہے، اس میں مقاصد معراج اور ہیں، واقعہ معراج اپنی جگہ پر ہے، مقاصد معراج اپنی جگہ پر ہے۔ میں اس ذکر کو یہاں روکتے ہوئے میں آج اتفاق ہے، بلکہ حسن اتفاق ہے کہ آج 6 رجب ہے، میرے خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری بادشاہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف کا ختم کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں خود چشتی غلام ہوں، تو میرے آقا چشت اہل بہشت سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شریف کی تقریب کا ختم شریف کا دن ہے، تو مجھ پر لازم ہے کہ اپنے سلسلہ کے سربراہ چشت کا شان بیان کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر معراج شریف میں نے ابتدا کر دی گزشتہ جمعہ، اور اس میں مقاصد معراج میں سے صرف ایک مقصد میں نے بے مثلیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ آئندہ جمعہ، پھر آئندہ جمعہ، یہ معراج شریف کے مہینے میں ہر جمعہ ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بیان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج اس مناسبت کے پیش نظر ضروری ہے کہ حضور خواجہ خواجگان فخر چشت اہل بہشت سربراہ چشت اہل بہشت سربراہ چشت اہل بہشت، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز اجمیری بادشاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت کرنے والے اور ان سے منسوب ہونے والے چشت وہ سارے اہل بہشت، سبحان اللہ، وہ سارے اہل بہشت ہیں، بلکہ ہر صحیح چشتی بہشتی ہے، سبحان اللہ، ہر صحیح چشتی بہشتی ہے۔ کیوں بہشتی ہے؟ بات کرنا آسان ہے، اس کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ اب میں ثابت کرتا ہوں کہ ہر چشتی بہشتی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کے سلسلے سے وابستہ ہے، منسلک ہے، تو وہ ہر چشتی بہشتی ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معین الدین سجدہ قبول ہے، اٹھیں، آپ پھر بھی نہ اٹھیں۔ فرمایا کہ اے معین الدین اٹھ جا، ہم نے آپ کو بخش دیا، پھر آپ نہ اٹھے۔ فرمایا تیرے خلفاء کو میں نے بخش دیا، پھر نہ اٹھے۔ فرمایا تیرے خلفاء کے مریدوں کو میں نے بخش دیا، پھر نہ اٹھے۔ فرمایا میں نے تیرے سارے مریدوں کو بخش دیا، پھر نہ اٹھے۔ فرمایا اچھا سن لے، میں نے تیرے سارے سلسلہ چشتیہ کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بنا پر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ چشتیہ سے وابستہ سب بہشتی، سب بہشتی۔ اور اگر دیگر سلاسل والے بیٹھے ہوں اور وہ یہ خیال کرنے لگے یہ چشتی تو سارے بہشتی ہو گئے تو ہم کدھر گئے؟ دیگر سلاسل والے بھی سن لیں، اگر قادری حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، اگر نقش بندی بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، اگر سہروردی بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں،
اگر وہ ایسی بیٹھے ہیں تو وہ بھی سنیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کہ چشت اہل بہشت کے متعلق آپ نے سن لیا کہ ہر چشتی بہشتی ہے۔ اب سلسلہ عالیہ قادریہ، میرے نزدیک ہر قادری بھی بہشتی، ہر قادری بھی بہشتی ہے، اور ہر صحیح قادری صحیح نسبت جس کا اتصال حضور سرکار بغداد تک بیعت کا ہے وہ دوزخ میں ہرگز نہ جائے گا۔ کیوں کہ حضور سرکار بغداد خود فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سألت خازن النار هل عندك من مریدی، اے جہنم کو محافظ فرشتہ مجھے بتا کوئی میرا مرید گناہگار دوزخ میں تو نہیں آیا؟ فقال اللہ، اس نے کہا حضور کوئی آپ کا مرید ہو دوزخ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہی حضرت کا فرمان بتا رہا ہے کہ اس خازن نار میں اس محافظ نے کہہ دیا کوئی آپ کا مرید دوزخ میں نہیں آیا، تو معلوم ہوا آپ کا کوئی مرید دوزخ میں نہیں جائے گا۔ قادریہ سلسلہ، بلکہ حضور سرکار بغداد نے فرمایا اگر کوئی میرے سلسلے کا مرید ہے اور بتقاضِ بشریت اسے زندگی میں گناہ ہو چکے اور وہ گناہ کرتا رہا ہے، حضور سرکار بغداد کا فرمان سنے قادریوں، حضور سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ صرف فرما دینا، ایک ہے ضامن ہو جانا۔ قلائد الجواہر والا لکھ رہا ہے کہ ضمن الشیخ عبد القادر الگیلانی لمریدہ الی یوم القیامہ اللہ یموت احد منہم الا علی توبتہ، کہ حضور سرکار بغداد اپنے ہر قادری مرید کے ضامن ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ہر قادری غلام کے ضامن ہو چکے ہیں، کس چیز کے؟ کہ جب وہ دنیا سے ان کا مرید جائے گا، قادری غلام دنیا سے جائے گا تو توبہ نصیب ہوگی، خاتمہ علی الایمان ہوگا، پھر دنیا سے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قادری حضرات کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ خوشخبری ہے اور بہت بڑی ضمانت ہے، جس کی ضمانت سرکار بغداد غوث الاعظم دے دیں تو وہ سمجھیں کتنی بہت بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی عنایت ہے۔ یہ قادری حضرات کے لیے۔ اور سہروردی حضور خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے تھے کہ جن کا غلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا غوث بہاء الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جس کے مرید خود شریف علی بخاری سادات ہیں، یہ سب ان کے مرید ہیں۔ تو شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کاملین میں سے ہیں اور اپنے سلسلہ سہروردیہ کے سربراہ ہیں، اور ایسے ولی اپنے غلاموں کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، دنیا میں جو تمہاری دوستیاں ہیں ایک دوسرے کو دوست بنائے ہوئے ہو، جارے بار بنے ہوئے ہو، قیامت والے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن اگر ولیوں سے محبت کی ہے تو وہ ساتھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا فیصلہ، یہ قرآن کا فیصلہ۔ اس بنا پر ہر ولی جو ہے جس کے ساتھ محبت ہے تو محبت کرنے والا اور جس سے محبت ہے، یہ دونوں کہاں ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا المرء
جو دل سے محبت کرتا ہے دنیا میں قیامت کے دن اسی کے ساتھ جائے گا. ولی سے محبت ہے تو ولی کے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اگر ولی کے ساتھ محبت ہے جس ولی کے ساتھ محبت اسی ولی کے ساتھ جنت میں جائے. تو جب اولیاء اللہ کے محبین جو ہیں وہ سارے جنت میں جائیں گے، لہذا معلوم ہوا کہ ہر سنی ولیوں کو ماننے والا بہشتی ہے. ہر سنی ولیوں کو ماننے والا ولیوں سے وابستہ وہ کون ہے؟ بہشتی ہے، وہ جنتی ہے، یقینی جنتی ہے. یہ سمجھ آتا؟ اب سلسلہ عالیہ قادریہ بتا دیا میں نے، سلسلہ عالیہ چشتیہ بتا دیا، سلسلہ عالیہ سہروردیہ بتا دیا. اب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ. نقشبندی حضرات متوجہ ہوں کہ ان کے لیے کیا ہے؟ سرکار کی وہی حدیث بات، المرء مع من احب، جو دل سے محبت رکھتا ہے دنیا میں قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. سارے نقشبندی بھی ہم بھی ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سارے نقشبندی حضرات بھی اور ہم بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں. لہذا یہ نقشبندی ان کے سلسلے سے وابستہ، یہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم ان سے محبت کرنے والے، ہم ان کے قدموں کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اب نقشبندی بھی بہشتی ہو گئے، نقشبندی حضرات بھی بہشتی ہو گئے. اسی طرح سلسلہ عالیہ اویسیہ، حضور سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈائریکٹ بلا واسطہ فیض پہنچا ہے. حضرت پیر عبد الخالق صاحب بختن اسٹیشن ضلع بہاول نگر وہاں پہنچا، براہ راست پہنچا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ان کی خوش بختی کہ حضور شیخ عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ عبادت فرما رہے تھے اپنے حجرہ شریف میں، اور وہ عبادت میں تھے اور دروازے بند تھے، اکیلے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کر رہے تھے. تو اچانک دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے ہیں اور وہ آ کر بیٹھے ہیں اور فرمایا کہ اے عبد الخالق اپنا ہاتھ مجھے دے دے، میں تمہیں بیعت کرنے آیا ہوں اور سلسلہ اویسیہ کی اجازت دینے آیا ہوں، اور میرے پاس تیرا فیضان رسول ہے، یہ بھی آپ وصول کر لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بیعت فرمائی، بیداری میں بیعت فرمائی، اور اس کے بعد سلسلہ عالیہ اویسیہ کی اجازت فرمائی، اور اس کے بعد فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس امانت وہ عطا فرمایا. تو حضرت پیر عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کون ہیں؟ مجھے اتنا کرم فرمانے بلکہ فرما نہیں پہچانا، آنا اویس القرنی ثم جمنی. سبحان اللہ. میں اویس کرانی ہوں، کرن یمن کے رہنے والا ہوں، اور وہی اپنی مزار سے تشریف لایا ہوں تمہیں بیعت کرنے کے لیے، اجازت دینے کے لیے. فیضان مصطفی جو میرے پاس امانت ہے وہ تمہیں واپس کرنے کے لیے. سبحان اللہ. ڈائریکٹ فیض ہے سلسلہ عالیہ اویسیہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس لیے یہ حضرات صاحب رضی محدث دیوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں فاصل عارفین فارسی میں، فرمایا کہ تمام اولیاء میں یہ سلسلہ عالیہ کے جو اولیاء ہیں یہ لطائف روحانی جلدی طے کر جاتے ہیں، یہ لطائف روحانی جلدی طے کر جاتے ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے فاصل عارفین فارسی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا. جہاں تک لکھا صاحب آگے نہیں لکھ رہے ہیں کہ کیوں جلدی طے کرتے ہیں. صاحب نے نہیں لکھا، یہی لکھا کہ جلدی طے کر جاتے ہیں. صاحب نے نہیں لکھا، میں نے کہا حضرت آپ لکھیں یا نہ لکھیں میں نے سمجھ لیا، میں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ اس لیے جلدی طے کرتے ہیں کہ باقی سلسلے جتنے بھی ہیں واسطہ در واسطہ و سینکڑوں واسطوں کے بعد مولا علی تک پھر رسول اللہ تک، اور یہ تو ڈائریکٹ ویس کرنے سے فیض یافتہ اس لیے جلدی طے کر جاتے ہیں. سبحان اللہ.
المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ سلسلہ عالیہ اویسیہ کے جتنے غلام مریدین ہیں وہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی سے محبت ہم سنی سارے کرتے ہیں، اور حضرت اویس کرنی بھی جنت میں، ہم سب بھی ان کے قدموں میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھ آتا؟ پھر قیامت کے دن ایک منظر ہوگا، آج میں آپ کو منظر کشی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن ایک منظر ہوگا، مولانا اعظم صاحب توجہ کرو بھائی، قیامت کے دن ایک منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعمل والہ دیکھے گا کہ میدان حشر والے لوگ بڑے پریشان ہیں اپنے اعمال کو دیکھ کر، اپنے حال کو دیکھ کر، تو بہت پریشانی ہے لوگوں کو، کتنا مخلوقات جمع ہے حساب و کتاب کے لیے۔ اپنے والد گرامی حضرت خواجہ محمد علی رحمۃ اللہ ان کی بیعت، اپنے والد گرامی حضرت قادر حاجہ سے ان کی بیعت، حضور کی والدہ بہاری سے ان کی بیعت، مولانا فخر الدین دہلوی سے ان کی بیعت، آگے چلتے چلتے شاہ نصیر الدین دہلوی سے ان کی بیعت، شاہ نظام الدین سے ان کی بیعت، حضرت خواجہ حضرت خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بیعت، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ان کی بیعت، حضور خواجہ غریب نواز سے، خواجہ غریب نواز کی بیعت حضرت عثمان ہارونی سے، حضرت عثمان ہارونی کی بیعت چلتے چلتے امام حسن بصری سے، حضرت امام حسن بصری کی بیعت مولا علی سے، مولا علی کی بیعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اپنی بیعت ثابت کر دی کہ رسول اللہ تک میرے سلسلے کا اتصال ہے، سبحان اللہ، متصل میرا سلسلہ ہے، میں نے سب وضاحت سے بیان کر دیا۔ لوگوں کو تو اپنے پیر کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیر کی بیعت کس کے ساتھ ہے، کئی لوگوں سے میں نے پوچھا، ان کو اپنے پیر کے پیر کا علم ہے، اور میں نے اپنے شاعر سے لے کر رسول اللہ کی ذات پاک تک سارا سلسلہ بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بیان کیا کہ نہیں؟ اللہ۔ ہاں، اس بنا پر جو ہے آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں کہ چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، ویسی ہو، یہ سارے انشاءاللہ تعالی جنتی ہیں اور بہشتی ہیں۔ سبحان وہ ان سے وہ کیا ہے؟ بہشتی ہیں، جنتی ہیں۔ ان سلاسل کے تعین سے پہلے، ان سلاسل کے تعین سے پہلے، یعنی سلسلہ عالیہ قادریہ سے بھی پہلے، سلسلہ عالیہ چشتیہ سے بھی پہلے، سلسلہ عالیہ سہروردیہ سے بھی پہلے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے بھی پہلے، سلسلہ عالیہ اویسیہ سے بھی پہلے، ان سب سے پہلے حضور داتا غریب نواز، سبحان اللہ، حضور داتا غریب نواز۔ تو داتا غریب نواز یقیناً وہ بہشت کے اعلیٰ مقام کے حامل ہیں، ان زمانے کے ان کے مرید بہشت، وہ بہشت کے حامل ہیں، ان سے بھی پہلے، پھر ان کے ان سے بھی پہلے، ان کے ان سے بھی پہلے، وہ جو سلاسل میں نہیں آئے تھے، داتا غریب نواز سے بھی پہلے، اور ان تمام حضرات سے بھی پہلے، جو اس زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین تھے، مقلدین تھے، اور اب تک جو مقلدین ہیں ان کے، جو متبعین ہیں، جو حنفی ہیں، سنی حنفی ہیں، خدا کی قسم یہ سارے بہشتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، خدا کی قسم سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب میں اس کو ثابت کرتا ہوں، بات ختم، واہ اس واہ، کو ثابت کرتا ہوں۔ یا سن، علامہ شامی مولانا علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی جلد اول باب مناقب امام اعظم میں نقل فرمایا ہے کہ حضور خواجہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج فرمائے تھے، سبحان اللہ، اور 56 حج میں کچھ عرض نہ کیا تھا، جو آخری حج تھا دروازے کعبہ سے فرمایا کہ میں اندر آ سکتا ہوں بیت اللہ کے اندر، اور نے کہا حضرت آیا، سبحان اللہ، آپ کے حکم ہے۔ اب میرا امام کہاں ہے؟ بیت اللہ کے اوپر جا کر اندر بیت اللہ، سبحان اللہ، لوگ نماز واجب پڑھ رہے ہیں، صحن میں پڑھ رہے ہیں، حرم میں پڑھ، وہ اوپر بحث اپنے کس میں؟ بیت اللہ کے اندر،
ارے بھائی جس کو بیت اللہ اندر نصیب ہو جائے اس کو تو کثیر نوافل پڑھنا چاہیے. ہاں اب دیکھو جو گئے ہیں عمرے پر ان سے پوچھو کہ جب یاد کرنا چاہتے دل چاہتا ہے کہ نوافل پڑھتے رہو نوافل پڑھتے رہو نوافل پڑھتے رہو پتہ نہیں پھر نصیب ہو یا نہ ہو وہ یاد کرنا. ارے وہ جو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے اس کو نفلی پڑھنا چاہیے قدر انہوں نے نفل نہیں پڑھی. کیا کیا اندر جا کر اللہ میں اپنے عاملی لکھ رہے ہیں فتاوی شامی میں اندر جا کر کیا کیا انہوں نے وہ کچھ کیا نہ تم کر سکتے ہو نہ میں کر سبحان اللہ. کیا کیا انہوں نے یہ دیکھ ایک پاؤں دائیں اس پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 سپارے پڑھے. سبحان اللہ. پھر یہ بائیں پاؤں کے اس پر کھڑے ہو کر دوسرے 15 سپارے پڑے ہیں. اس مشقت سے پورا قرآن پڑھ کر عرض کرتے ہیں مولا ما عبدنا حق عبادت کا تیری عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اچھا حق ادا نہیں کیا ونادى من جانب البيت بیت اللہ کے کونے سے رب کی آواز ہے کیا اے ابو حنیفہ انا قد غفرنا لك ولمن اتبعك على مذهبك الى يوم القيامه. سبحان اللہ. اے ابو حنیفہ ہم نے تمہیں بھی بخش دیا جو تیرے تابع دار ہیں ان کو بھی بخش دیا جو تیرے مذہب کے مقلدین قیامت تک ہے سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. بہت ہی بات بہت ہی بات. کیا کرم کیا تھا کیا کرم کرم آپ کو بتاؤ میں نے ثابت کر دیا دلیل سے عبادت میری طبیعت میں عبادت پڑھتا ہوں. وہ لوگ عبادت نہیں پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ آتا ہے. میں عربی عبادت صفحے صفحے پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے فتاوی شامی کی پوری عبادت پڑھی ہے. پھر بھی سن لو آواز آئی ونادى من جانب البيت انا قد غفرنا لك ولمن اتبعك على مذهبك الى يوم القيامه. ابو حنیفہ ہم نے آپ کو بخش دیا اور ہم نے آپ کے متبعین تابعداروں کو بخش دیا اور جو آپ کے مذہب کے مقلدین ہیں قیامت تک اور سب کو ہم نے بخش دیا. سبحان اللہ. دیکھا سارے حنفی بخشے گا. سبحان اللہ. سبحان سارے اللہ. سنی حنفی بخشے گا. بخشے گا. قیامت تک جتنے آنے والے ہیں جو قیامت تک آنے سب بخشے گئے. اب اللہ بخشنا چاہے اس کو کوئی روک سکتا کوئی وہ تو فرمایا میں نے بخش دی اور کون روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا. لہٰذا سب کی بخشے سے یقینی ہے سب کی بخشے سے یقینی لہٰذا ہماری بھی بخشش ہے بحمد اللہ تعالی. آپ سب کی بخشش ہے. ہم بھی سنی حنفی آپ بھی سنی حنفی. آپ میں سے کوئی قادری ہے کوئی سے نقشبندی ہے کوئی اویسی ہے اور کوئی چشتی ہے میں بھی چشتی. لہٰذا اولیاء کی نسبت سے بھی بخشے گئے امام اعظم کی نسبت سے بھی بخشے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھا ہے تو بتاؤ کہ نسبت کا کتنا شان ہے. نسبت کی کتنا شان اور نسبت کا کتنا فائدہ کتنا نفع کثیر ہے. اس بنا پر مقلدین خاص کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین یہ سارے بخشے ہوئے ہیں. علامہ شامی نے اس کو فتاوی شامی جلد اول باب مناقب امام اعظم کے اندر یہ نقل فرمایا ہے جو میں نے بن ان لفظ و لفظ جو تحریر ہے وہ میں نے پڑھ کر سنا. الحمدللہ میرا حال کا کبھی ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اللہ سلامت. ہاں تو اب ہم ولیوں سے نسبت جوڑنے والے بھی بخشے گئے اور امام اعظم سے نسبت جوڑنے والے بھی بخشے گئے. اس کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ ہم گناہ کرتے رہو. ایسا نہیں ہے. نیکیوں کو کرتے رہو گناہ سے بچتے رہو لیکن انجام وہی ہوگا اللہ کی طرف سے کہ جاؤ حنفی ہو تو جاؤ ہاں چشتی ہو تو جاؤ قادری ہو تو جاؤ سارے جنت میں جاؤ. سبحان اللہ. بلکہ سرکار نے تو اور فرمایا سبحان اللہ. بھائی وہ سرکار کا فرمان سنا کر میں بیان ختم کر رہا ہوں. آپ کو بھی بیان زیادہ ہو جاتا ہے بھائی 10 منٹ اوپر ہو گئے. ارے صبح کے 40 منٹ ہو گئے. اچھا کوئی بات نہیں ذکر مصطفیٰ ہے. بالکل. سبحان اللہ. ہاں سرکار نے اور فرمایا
اے میرا غلام تو بیان کر رہا ہے حنفی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، کوئی صافی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی، یہ ہے ان سے پہلے جو تھے تو پھر وہ یا جو آئے ہیں جو مشائخ سے وابستہ نہیں ہو سکے، کچھ ایسے کام میں ان کو ہاتھ سے نہیں ہوا ہے، وہ ایسی نہ دنیا سے چلے گئے، اور میرے ساتھ محبت رکھنے والے، میرا عشق رکھنے والے، وہ سب سرکار نے فیصلہ ہی کر دیا۔ فرما لوگوں سنو، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ فرما جو دل سے میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ سارے جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار نے تو کرم ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، سرکار نے تو کرم ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ سمجھا؟ جو کلمہ شریف پڑھنے والا وہ سب جنت میں داخل ہو۔ ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال بیان کر کے جواب بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہر کلمہ کو جنتی ہے تو دوسرے مسالک مذہب والے وہ بھی سارا دن کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی جنتی، تو پھر فرق کیا رہا؟ پھر ہمارا اختلاف کیوں ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ ہاں بتاؤ، سرکار نے فرمایا جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ سارے جنتی ہیں، وہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو کلمہ پڑھنا تو ایک ہے کلمہ فقط زبان سے پڑھنا، ایک ہے دل زبان دونوں سے پڑھنا۔ وہ زبان سے پڑھتے دل میں نہیں پڑھتے۔ اللہ فرماتا ہے یقولون بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، زبان سے تو پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، اس لیے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دل سے زبان سے پڑھنے وہ ایمان والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے سوال بھی قائم کر دیا، جواب بھی قرآن سے دیا۔ سبحان اللہ، جواب بھی قرآن سے دیا۔ اللہ نے فرمایا یقولون بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ زبان سے تو پڑھتے رہتے ہیں کلمہ لیکن دل سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، یہ تو رسول کو رسول بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، پیارے یہ منافق جو ہیں یہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک رسول، اللہ بے شک جانتا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور آگے بھی سنیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹ ہیں، یہ دل سے نہیں گئے ہیں، نہیں دل سے نہیں۔ معلوم ہوا قرآن فرما رہا ہے کہ جو دل سے نہیں مانتے ہیں تو لہذا وہ ایمان والے نہیں، ایمان والے نہیں۔ اے اللہ جو تجھے موحد ہیں، توحید والے ہیں، تجھے بڑا مانتے ہیں تو تجھے ایک بھی مانتے ہیں اور تجھے مانتے ہیں، فقط تجھے مانتے ہیں، وہ بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ منافق ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا مجھ پر ایمان رکھتے رہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، میرا فتویٰ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے جب تک میرے رسول کو نہیں مانتے۔ سبحان اللہ، بالکل، بے شک بے شک۔ جب تک میرے رسول کریم کو نہیں مانو گے، مجھے مانتے رہو ایمان نہیں، آخرت کو مانتے رہو ایمان نہیں، میرے رسول کو مانو گے تب ایمان ملے گا۔ خدا نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن میں ساری آیات موجود ہیں۔ اس بنا بھائی ان تمام کی روشنی میں ثابت ہوا کہ ہر سنی حنفی، ہر ولیوں کو ماننے والے، کلمہ شریف دل سے پڑھنے والے، ہم سنی سارے بہشتی ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم اجعلنا على مذهب اهل السنة والجماعة وأمتنا على مذهب اهل السنة والجماعة. اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة، اللهم ارزقنا زيارة مدينة المنورة، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم سلم قلوبنا إلى طاعتك وإلى طاعة حبيبك. یہ کیا ہے؟ اور نصر فریدی، ہاں وہی وہ بڑا عاشق رسول تھا، بڑا خوشلحان مقرر تھا، حافظ محمد اصغر صاحب فریدی، مرحوم و مغفور، بڑا اچھا مقرر خوشلحان تھا۔ مولانا خورشید احمد صاحب کی درد پر خطاب کرتے وہ وصال کر گئے ہیں اور گزشتہ رات جمعہ کی قبر میں آئی ہیں اور وہ وصال کر گئے۔ ان کے لیے ایک دفعہ صبح فاتحہ 3 وقت قرآن شریف پڑھ کر میری مل کرو تاکہ ان کی ایصال ثواب کر لیں۔ الحمدللہ
قل والله احد الله الصمد قل والله احد الله الصمد قل والله احد الله الصمد یا اللہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کا ثواب سورۃ فاتحہ کا ثواب جو جتنی پڑھ چکے ہیں یا اللہ ان کے پڑھنے کے قرآن کا ثواب اول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں پہنچا آپ کے واسطے تمام صحابہ کے نبی علیہ السلام کے روایت ہے تمام صحابہ کے نام اور فراشین اہل بیت تابعین کے وتابعین مجتہدین تمام اولیاء اللہ پاک کے کسی ضرورتیاں ویسیہ تمام کو ثواب پہنچا خصوصاً آفر محمد اصغر صاحب فریدی مرحوم و مغفور کی روح کو اللہ رب قبرہ اللہ ایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه